بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ عنکبوت کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 7 رکوع اور 69 آیتیں ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ عز و جل نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور مصیبت و آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختی اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا۔ نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 5، انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 6، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 7، کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ معزز ناظرین، سورہ عنکبوت کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ قصص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں عاجزی کرنے والے متقی لوگوں کا اچھا انجام بیان کیا گیا، اور سورہ عنکبوت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا اچھا انجام بیان ہوا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں حشر کا انکار کرنے والوں کے قول کا رد کیا گیا، اور سورہ عنکبوت میں بھی حشر کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قصص میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ عنکبوت میں مسلمانوں کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ معزز ناظرین، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کا نور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔